اب اندازہ لگا لیں عمران خان صاحب کی عمر کتنی ہے، تقریباً وہ 70+ ہے، ٹھیک ہے، اور جو سزائیں ہیں کیا وہ ان کی ایج کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کر سکتی ہیں؟ اندازہ لگا لیں ہمارے ججوں کا، ہماری حکومت کا، ٹھیک ہے، اور ہمارے ججوں کے فیصلوں کا، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی طارق جہانگیری صاحب کا پچھلے دنوں میں، آج جو 1-2 دن ہوئے ہیں، فیصلہ۔ السلام علیکم۔ ایک اور دی عمران خان کے خلاف آج کیس کی سنوائی ہوئی ہے، توشہ خانہ کیس کی، اور انہیں پہلے وہ جیل میں اور کافی ان پہ جو ہے مقدمات ہیں اور ان کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، اور بشرا بی بی بھی جو ہے انہی کی وجہ سے جو ہے جیل میں، اور کافی جو ہے وہ کیسز پہلے ہی ان کے خلاف ہیں۔ لیکن اب توشہ خانہ کا جو کیس ہے اور توشہ خانہ 2 اب سنوائی ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں ہی، ٹھیک ہے، اور انہیں دونوں میاں بیوی کو، یعنی عمران خان اور ان کی زوجہ جو ہے بشرا بی بی، ان کو مزید جو ہے 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں عمران خان صاحب کی عمر کتنی ہے، تقریباً وہ 70+ ہے، ٹھیک ہے، اور جو سزائیں ہیں کیا وہ ان کی ایج کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کر سکتی ہیں؟ اندازہ لگا لیں ہمارے ججوں کا، ہماری حکومت کا، ٹھیک ہے، اور ہمارے ججوں کے فیصلوں کا، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی طارق جہانگیری صاحب کا پچھلے دنوں میں، آج جو 1-2 دن ہوئے ہیں، فیصلہ ان کے جو حق میں آیا یا خلاف آیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو کیا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، اگر حکومت اپنا رویہ نہیں چینج کرے گی تو کل حکومت کے ساتھ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ آج حکومت کو اپنا رویہ تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے تھا میرے تجزیے کے مطابق، اور کچھ نہ کچھ سپیس چھوڑنی چاہیے تھی کہ اگر خدا نخواستہ کل ان پہ یہ وقت آتا ہے تو کیا کوئی چانسز ہیں کہ وہ اس دائرہ کار سے باہر جا سکیں گے یا وہ اس دائرہ کار کے اندر رہ سکیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ جو ابھی سزا سنا ہے، پہلے وہ سزا یافتہ ہیں عمران خان صاحب، اور اب پھر مزید جو ہے توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ ججوں نے خیر سے دیا ہے، وہ جو ہے فیصلہ دو سمجھو، دونوں میاں بیوی کو 10 مزید سال کی قید سنائی گئی ہے۔ اندازہ کریں یار، کوئی ہے بات کرنے والی؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب حکومت آئے گی تو اپنے مخالفین کو چھوڑے گی، ٹھیک ہے، کسی کی بھی حکومت آ جائے۔ پیپل پارٹی کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں، نون لیگ کے، مسلم لیگ نون کے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بھی جو ہے روز آئے دن کلیش ہوتا ہے، اور یعنی ہر بندہ اپنے مفادات میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نون لیگ نے سیٹیں پوری کر لی ہیں اور پیپل پارٹی کو جو ہے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، تو ان کے جو 1-2 وزیر تھے وہ بھی انہوں نے ہٹا دیے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یا تو پیپل پارٹی کی حکومت آئے گی، ٹھیک ہے، میرا ماننا یہ ہے، یا پھر جو ہے یہ سابقہ حکومت رہے گی۔ اگر پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی، یا پھر جو ہے پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت آ گئی، جو کہ آنا ناممکن لگ رہا ہے۔ اگر فرض کریں وقت چینج ہوتے میں کچھ پتہ نہیں لگتا، ہمارا ملک پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، تو اگر حکومت آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو راہ فرار اختیار کرتی تھی اور کرتی چلی آئی ہے، اور اب جو ان کا نون لیگ کا رویہ ہے اپنے مخالفین کے خلاف، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی جو ہے اسٹرکٹ ہے، یعنی بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اب جو ہے یعنی جیسا کرنا ویسا بھرنا، اس سے زیادہ کی آپ امید رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی حکومت جاتی ہے تو آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ آپ کو راہ فرار اختیار نہیں ہونے دے گی۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے پرسنلی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنی سیاسی جدوجہد کو ضرور رکھیں، لیکن جو اپوزیشن ہے اس کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ راہ ضرور رکھیں، اس کو ایسے نہ لتاڑ دیں کہ پھر وہ اٹھنے کے قابل نہ ہو، اور جب وہ قابل ہو جائے تو پھر وہ آپ کو نہ چھوڑے۔ تو ہماری حکومت ہے، ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور نظر ثانی وہ کرے۔ یعنی اب وہ اقتدار میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے اس طرح رگڑا لگا دیں کہ وہ پھر جو ہے اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔